بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری سیرہ جرنی کی 14ویں کلاس ہے اور انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے ان تیاریوں کی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے دوران کی۔ اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے اور اس سے ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سی تیاریاں کی، وہ 10 نکات، وہ 10 پوائنٹ کون سے تھے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاریاں کی ہیں۔ صحیح، تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمیونٹی بلڈنگ کی، مدینہ میں ایک ماحول بنایا۔ ایسا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مدینہ ہجرت کرنی تھی تو پہلے ہی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے۔ یہ نہیں سوچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے کہ میں جو ہے وہ ڈائریکٹ مدینہ چلا جاؤں اور وہاں پہ جو ہے وہ دین کا کام کریں گے اور دعوت دیں گے لوگوں کو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب کے درجے میں جو بھی ہو سکتا تھا وہ اختیار کیے ہیں، یعنی کہ جو بھی سبب اختیار کر سکتے تھے وہ سبب اختیار کیے۔ تو وہ 10 پوائنٹ کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمیونٹی بلڈنگ کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹریڈ فیسٹیول میں جا کے شخصی ملاقاتیں کی، 1 to 1 میٹنگ کی، لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور اسلام کی دعوت دی۔ 6 لوگ مسلمان ہو گئے، پھر 12 لوگ ہو گئے، انہوں نے جا کے کام کیا، پھر صحابہ کرام کو یہاں سے ٹریول کرایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 2 صحابی تھے، ان کو مائگریشن کروائی مکہ سے مدینہ اور یہ جا کے وہاں پہ لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتے اور قرآن کا جو احکامات ہیں اس کو سمجھاتے، سناتے، تفسیر سمجھاتے، ان کو تفسیر پڑھاتے، قرآن پڑھاتے، اور اس سے انہوں نے کافی سارے لوگوں کو جو ہے اور مسلمان کیا۔ تقریباً 72 لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو اس طریقے سے مسلمانوں کی ایک کمیونٹی وہاں پہ چھوٹی سی بن گئی، کہاں پہ؟ مدینہ میں۔ اور مدینہ ہم نے بات کی تھی مدینہ کے بارے میں کہ مدینہ ایک ایسا شہر ہے جہاں پہ یہودی آباد ہیں۔ ابھی ہم اگر پیچھے جا کے دیکھیں، جب ہجرت ہو رہی ہے اس سے پہلے یہودی آباد ہیں، اور جب یہ مکہ سے لوگ سفر کر کے جاتے اور راستے میں مدینہ آتا تو ان لوگوں سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے مختلف قسم کے سوالات پوچھتے کہ ایسا سوال بتاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ آتا ہو۔ کبھی وہ یہ بولتے کہ یہ جا کے پوچھو کہ یوسف علیہ السلام مصر کیسے پہنچے، تو کبھی اصحاب کہف کے حوالے سے سوال کرتے، کبھی کچھ۔ تو وہ مدینہ جو تھا وہاں پہ یہودی آباد تھے۔ تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ مسلم کمیونٹی جو ہے وہ بلڈ کرنا شروع کی۔ اور کیا ہوا؟ سب سے پہلا کام جو ہوا ہے مدینہ کی مائگریشن سے پہلے، کمیونٹی بلڈنگ، ایک ماحول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا کہ وہاں پہ مسلمان جو ہے وہ آہستہ آہستہ ان کی پاپولیشن بڑھنا شروع ہوئی۔ پھر دوسرے نمبر پہ جب ہجرت کا حکم ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے لیے اب تشریف لے جا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کس کے ساتھ ہجرت کی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ کی گرمی ہے، شدید گرمی ہوتی ہے مکہ میں، تو جو مکہ جا چکے ہیں ان کو آئیڈیا ہوگا کہ مکہ میں کتنی شدید گرمی ہوتی ہے۔ جو پہاڑی علاقے ایسے ہوتے ہیں نا جہاں پہ پہاڑ زیادہ ہوتے ہیں، وہاں پہ گرمی کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر گئے ہیں، جہاں پہ جس وقت میں کوئی کسی کے گھر نہیں جاتا تھا۔ اس ٹائم پہ سب اپنے گھروں میں آرام کرتے ہیں کیونکہ باہر اتنی شدید تپش والی گرمی ہوتی تھی، جیسے کہ یہاں پہ لو چلتی ہے، اس طرح کی گرمی ہوتی تھی۔ تو اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، جس وقت کوئی کسی کے گھر نہیں جاتا تھا۔ تو یہ ٹائم کی سلیکشن بھی اسباب کے درجے میں تھی کہ کسی کو خبر نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جا رہے ہیں۔ تو ہجرت کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے ساتھ کرنی تھی، تو اس لیے ان کے گھر تشریف لے کے گئے۔ تیسری چیز یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دروازہ کھٹکھٹایا ان کا اور پھر اندر داخل ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ مجھے آپ سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ یہ کیوں؟ یہ بھی سبب کے درجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تاکہ یہ بات آگے پھیل نہ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی ہم یہ بات سن لے اور پھر جو ہے وہ سب میں یہ بات پھیل جائے، مشرکین مکہ تک یہ بات پہنچ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ مجھے آپ سے اکیلے میں بات کرنی ہے، تو انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ یہ بات آگے نہیں پھیلے گی، ہمارے سارے گھر والے ہی موجود ہیں یہاں پہ۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مجھے اللہ رب العزت کی طرف سے ہجرت کا حکم مل گیا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے پہلی دفعہ یہ معلوم ہوا کہ خوشی میں بھی کسی کے آنسو نکلتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ خبر سنی ہجرت کی تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہوئے، اور وہ خوشی کے آنسو تھے، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندازہ تھا کہ ہجرت ہوگی، اور آج وہ وقت آ گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے لیے ان کے گھر تشریف لے آئیں۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب یہ ہجرت کریں گے کہاں پہ؟ مدینہ۔ تو ظاہر سی بات ہے کوئی سواری چاہیے ہوگی ہجرت کرنے کے لیے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس 2 اونٹنیاں ہیں، اس میں سے ایک آپ لے لیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹنی کے پیسے ادا کیے ہیں، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کوئی مشکل چیز تو نہیں تھی، مالدار شخص سے وہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دینے کے لیے ان کو پیسے ادا کیے، کیونکہ یہ ہجرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرسنل یوز میں آنے کی اونٹنی، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسے ادا کیے ہیں۔ اچھا، اب جب مدینہ کے بعد مدینہ ہجرت ہو جائے گی اور مسجد نبوی کی زمین لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہیں گے کہ آپ اس میں جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے وہ آپ پیسے دیں، لیکن کیونکہ وہاں پہ معاملہ ہے کہ مسجد اللہ رب العزت کا گھر ہے اور وہاں پہ فی سبیل اللہ دیا جا رہا ہے، یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پرسنل یوز کے لیے کیونکہ اونٹنی لے رہے ہیں، تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسے دیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن وہاں پہ جب باری آئی مسجد کی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ یہاں پہ پیسے دیجیے۔ ٹھیک، تو بہرحال یہ والا پوائنٹ تھا کہ 2 اونٹنیاں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اونٹنی دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیسے ادا کیے۔ اب 5واں پوائنٹ آتا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ہجرت کون کون کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ دونوں حضرات جو ہے ان کو راستوں کا علم نہیں ہے کہ مدینہ سے مکہ سے کون سا راستہ مدینہ جائے گا اور کون سا ایسا راستہ ہے جس پہ ہم نہیں جائیں گے اور کس پہ جانا ہے۔ تو اس کے لیے ایک ایسے شخص کو ہائر کیا جا رہا ہے کہ جو فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے، ان راستوں کا علم اس کے پاس ہے، لیکن وہ مسلمان نہیں ہے، لیکن اس وجہ سے اس کو ہائر کیا جا رہا ہے کہ اس کو اس چیز کا علم ہم سے زیادہ ہے۔ ٹھیک، تو راستوں کا علم ایک یہودی کو زیادہ تھا، تو وہ اس کو یہودی کو ہائر کیا، اور اس کو جو ہے اس کو اس لیے ہائر کیا گیا کہ تاکہ وہ راستوں کا ماہر ہے اور وہ ہمیں جو ہے وہ مکہ سے مدینہ کا راستہ بتائے گا۔ تو ہمیں بھی اگر ہمیں کسی کام کے لیے کسی کو ہائر کرنا ہو تو اس میں سب سے پہلی صفت یہ ہونی چاہیے کہ اس کو وہ کام آتا ہو۔ تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ مکہ میں اتنے سارے صحابہ ہیں، کسی کو بھی ہم لے لیتے ہیں، ان کو راستوں کا پتہ ہوگا، یا یہ نہیں سوچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر راستوں کی وحی کر دے گا کہ یہ ادھر سے جائے ادھر سے جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب کے درجے میں ساری چیزیں وہ اختیار کی ہیں جو ایک اسباب کے درجے میں اختیار کرنی چاہیے تھی۔ تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کو ہائر کر رہے ہیں کہ اس کو راستوں کا علم ہے۔ تو بہرحال یہ 5واں پوائنٹ ہے۔ 6واں پوائنٹ دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین مشہور ہیں۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نام لوگ جو لقب سے پکارتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صادق ہمیشہ سچ بولنے والے، امین امانت میں خیانت نہ کرنے والے، امین امانت کو اچھے طریقے سے واپس لوٹانے والے۔ تو آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ مائیگریٹ کر رہے ہیں، مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں موجود ہیں۔ کن کی امانتیں؟ مشرکین مکہ کی امانتیں۔ اور مشرکین مکہ کون؟ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہر طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائیں، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم ان کا جب انتقال ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی ایک یہودی آ جاتا ہے، ایک مشرکین مکہ میں سے کوئی آ جاتا ہے سردار، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بھی تکلیف دیتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اب تو جو ہے وہ آپ ابتر ہو گئے،
آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، اب آپ کا کوئی نام لینے والا آگے کوئی باقی نہیں رہے گا. اس پہ سورہ کوثر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو ہر موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑتے تھے کہ ان کو تکلیف دیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا کہ کیونکہ ان لوگوں نے اتنی تکلیفیں دی ہیں مجھے اور اتنا اسلام کو نقصان پہنچایا ہے، اسلام کے اتنے بڑے بڑے دشمن ہیں یہ لوگ، تو میں ان کی امانتیں ان کو واپس نہ کروں. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی امانتیں، اور اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے obviously کوئی نہ کوئی ٹیگنگ کی ہوگی، کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہوگا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ امانتیں دی کہ اب آپ صبح یہ امانتیں ان حضرات کے حوالے کر دیجیے گا. ظاہر سی بات ہے کہ اتنی ساری امانتیں ہوں گی، اس پہ کچھ نہ کچھ ٹیگنگ تو ہوئی ہوگی نا، کچھ نہ کچھ لکھا ہوگا کون سی امانت کس کو دینی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے پاس جو امانتیں تھیں، کچھ نہ کچھ اس کے متعلق لکھا ہوا تھا یا کچھ نہ کچھ نشانیاں لگائی ہوں گی. تو ہمیں بھی یہی چاہیے کہ ہمارے پاس اگر کسی کی امانت ہو یا ہم نے کسی کا ادھار لیا ہو یا اس کو دینا ہو، تو پراپر طریقے سے اپنے پاس ہم اپنی وصیت بنائیں. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے سیرت کی جو ہم سارے پوائنٹس پڑھ رہے ہیں، اور ابھی جو ہجرت کے جو اس سے پہلے ہم ہجرت کی تیاریوں میں جو باتیں پڑھ رہے ہیں، تو اس سے ہمیں جو اسباق ملتے ہیں، ایک سبق یہ بھی ہے کہ ہم اپنے معاملات کو، اپنی وصیت کو کہیں نہ کہیں لکھ کے رکھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے لگایا یہ امانتیں آپ جو ان کے جو لوگ ہیں ان تک پہنچا دیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے امانتیں کر دیں. اب ساتویں چیز، اب ہجرت کا سفر شروع ہوگا. تو ہجرت کا سفر شروع کرنے کے لیے کون سے وقت کا انتخاب کیا ہے؟ رات کے وقت کا، تاکہ سب لوگ اس ٹائم پہ سو جائیں اور کافی رات گزر جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے پیچھے کے دروازے سے نکلیں. تو اسباب کے ساری جو درجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اسباب کو اختیار کیا ہے. تو یہ سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کے ساتھ اللہ کی مدد ہو سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جو بھی اسباب کے درجے وہ اختیار کر رہے ہیں. تو ہم امت کو تو بطریق اولا اور زیادہ اسباب کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ پر توکل کرنے کی ضرورت ہے. جیسے کہ جب ہمیں پیاس لگتی ہے تو ہم پانی پیتے ہیں نا، جب بھوک لگتی ہے کھانا کھاتے ہیں، سبب کو اختیار کرتے ہیں. اسی طریقے سے ہمیں جو بھی معاملات ہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی جو ہم نے 7 پوائنٹ جو ابھی تک پڑھے، تو اس میں سبب کو اختیار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایسے وقت کا انتخاب کیا جس وقت کوئی کسی کے گھر نہیں جاتا تھا. ایسے وقت کا انتخاب کیا کہ اب جو ہجرت کا وقت شروع ہو رہا ہے تو ہم رات کے وقت نکلیں گے، پیچھے کے دروازے سے نکلیں گے. تو ہمیں اسباب کے درجے میں ساری چیزیں اختیار کرنے کا حکم ہے، اس کے بعد پھر اللہ پہ توکل کرنا ہے. ہو سکتا ہے ہم سارے اسباب کو اختیار کریں، جیسے کہ پانی اگر کوئی پیے پیاس بجھانے کے لیے سبب کے درجے میں، تو اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو پیاس بجھے گی، نہیں چاہیں گے تو نہیں بجھے گی. لیکن اگر کوئی پانی پیے گا ہی نہیں تو اس کی پیاس تو بالکل نہیں بجھے گی نا. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، تو ہمیں سبب اختیار کرنا ہے، جیسے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے. اور ابھی جو ہم سارے پوائنٹس پڑھ رہے ہیں اس میں ساری بات بھی آ رہی ہے. پھر جو ہم آگے چلتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں یہ کعبہ ہے مکہ اور یہ ہے مدینہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب جب مکہ سے مدینہ مائگریشن شروع ہوگی، مکہ سے مدینہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے، اب یہ مدینہ تو اوپر کی طرف ہے، آگے کی طرف ہے، لیکن ہم اگلے میپ میں دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے پیچھے کی طرف آ رہے ہیں، آگے جانے کے بجائے پیچھے کی طرف آ رہے ہیں. کیوں؟ ایسا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہی موجود ہیں اور مکہ سے پیچھے کی طرف آ کے غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن قیام کرتے ہیں. کتنے دن؟ 3 دن. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور 3 دن مکہ میں جب غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرتے ہیں، اسٹے کرتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں اختیار کیا؟ 3 دن غار ثور میں کیوں رکے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسٹریٹجی بنائی نا، تاکہ دشمنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ خبر ملے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مائگریشن کی مدینہ، تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ مختلف جماعتیں بنائیں گے، مختلف جو ہے وہ گروپس بنائیں گے. گروپ کی صورت میں لوگ جو ہے وہ جائیں گے، مسلح لوگ، اور دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے، انویسٹیگیشن کریں گے، سب کچھ اس طریقے سے سارے معاملات کریں گے. تو وہ ہر جگہ دیکھ کے مایوس ہو جائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے جا چکے ہیں.
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک اسی غار میں موجود ہیں۔ اب جب وہ سارے مایوس ہو جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل مائگریشن جو ہے وہ غار ثور سے اسٹارٹ ہوگی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنے زبردست سے جو ہے وہ اس میں مائگریشن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں نکات ملتے ہیں، اور کیسے زبردست طریقے سے ہمیں لیسنز ملتے ہیں اس مائگریشن سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت ہے وہ اب غار ثور سے 3 دن بعد شروع ہوگی۔ اور غار ثور کا کچھ واقعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسا تھا کہ جو بہت ساری جو جماعتیں تھیں جو مشرکین مکہ کی طرف سے تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے، تو وہ بالکل غار کے قریب آ جاتی ہیں، اور غار پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ مکڑی نے ایک جالہ بنا دیا ہوتا ہے، اور اتنی قریب ہو جاتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ جھک کے ہمیں دیکھنا چاہیں تو وہ دیکھ سکتے ہیں، بالکل قریب، اتنے قریب کہ وہ اگر جھک کے دیکھیں تو ہم نظر آ جائیں۔ تو آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ لا تحزن، کہ آپ گھبرائیے نہیں، خوف نہیں کیجیے، ان اللہ معنا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ قرآن میں بھی ہے کہ یہ پوری آیت جو ہے وہ قرآن میں ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ آپ غم نہ کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ تو بہرحال یہ غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسٹے ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر جو اصل مائگریشن شروع ہوتی ہے وہ غار ثور سے شروع ہوتی ہے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ اگلی کے کس طریقے سے جو ہے نا وہ معاملہ ہوتا ہے، آگے کیا ہوتا ہے، تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ کلاس میں اس پہ ہم آگے بات کریں گے، اور نیکسٹ کلاس ہماری آخری کلاس ہوگی، اور اس میں ہم انشاءاللہ جو ہمارے اسباق ہیں اس میں اس کا خلاصہ بھی انشاءاللہ ہم بیان کریں گے، اور اس واقعے کو بھی انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ اور انشاءاللہ پھر آگے ان جو 15 سیریز میں ہم نے بات کی ہے، 15 ایپیسوڈز میں جو بات کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر مکہ کی مدینہ کی مائگریشن تک، تو اب انشاءاللہ 15 ایپیسوڈ کے بعد ہم جب نیکسٹ یہ سلسلہ شروع کریں گے تو اس میں ہم مدنی دور کو پورا ڈسکس کریں گے کہ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈے 1 سے لے کر پھر انشاءاللہ آخر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور رخصت ہو گئے اس دنیا سے، تو وہاں تک انشاءاللہ ہم پورا پھر آگے کچھ 35 اور ایپیسوڈز ہوں گی، اس میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ تو اب نیکسٹ کلاس میں ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔